بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہمت و توفیق دی کہ میں آج سامعین کو قرآن اور مصطفیٰ کریم کے فرامین سے روزے کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، مجھے اور آپ سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کافی احباب کے فون آئے، مگر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کچھ یہ پروگرام جو ہے اس میں تعطل ہوا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اب اس میں یہ جو معاملہ ہے اس میں بہتری رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قرآن اور مصطفیٰ کریم کے فرامین سے باتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، تم سے پہلی امتیں جو ہیں روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، مگر جو اعزاز امت مصطفیٰ کو مل رہا ہے، جو انعام حضور علیہ السلام کے امتی کو مل رہا ہے، اس سے پہلے وہ کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5374 احادیث بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظہ عطا فرمایا، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس کا صوفہ یونیورسٹی کا مانیٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے امت مصطفیٰ کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے حضور علیہ السلام کے امتی کے لیے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ لوگ مجھے کہیں میں روزے دار ہوں، یا یہ کہیں کہ لوگ مجھے میری عزت و احترام کریں اس حوالے سے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ مجھے لوگ اپریشیٹ کریں،
نہیں، فرمایا فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں جو ایماندار مسلمان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت، شفیع معظم، امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، ہم سب کی جان و ایمان کے مالک و وارث رسول جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، فرمایا شیاطین جو ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا انعام کہ مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے دروازے، اپنی رحمت کے مسجد کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر حدیث شریف میں یہ الفاظ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی جناب امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل کل اعمال ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اولاد آدم کا ہر عمل اس انسان کے لیے ہے جو وہ کرتا ہے، مگر روزے کے بارے میں جب بات آئی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔
اب اس جزا پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ روزہ رکھیں گے تو میں اتنی جزا دوں گا، آپ روزہ رکھیں گے تو میں اس کے بدلے میں یوں کروں گا۔ میں نہیں، تمہارا کام ہے روزہ رکھنا، میرا کام ہے اس کی جزا دینا۔ اب وہ وحدہ لا شریک ہے جو جزا دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اس روزے کا، اور پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ وہ فحش کلامی کرے نہ جھگڑے، اور اگر اسے روزہ دار یعنی جو روزہ دار ہے اس کو کوئی بندہ گالی دے یا لڑے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اسے صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ اس لیے جو بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ لڑائی کرتا ہے نہ جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی جزا اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وحدہ لا شریک کی عظمت کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ روزہ دار کے منہ کی بو، یعنی جو بندہ کسی سے جھگڑتا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں کرتا، کسی سے فحش کلامی نہیں کرتا، فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز کیا عطا فرماتا ہے، جو اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، اس کے منہ میں جو پیدا ہونے والی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سمیل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بو ہے، مگر وہ اللہ رب العالمین کو عنبر سے بھی زیادہ، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو وہ خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، اور اس پیاری سی خوشبو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کے سامنے سامان افطاری پڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ اور اللہ کے اس نیک بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو زیارت کرا رہا ہوتا ہے۔ اس سے کتنا بڑا انعام ہے، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملتا جو امت مصطفیٰ میں سے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ کر اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فحش کلامی سے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔